نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سامعین محترم، آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ آیا کہاں سے، اور یہ کتنی بے حیائی والی چیز ہے جو کہ مسلمان معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. میں نے ایک حدیث بیان کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو جو چاہے مرضی کرو. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، نہ اس کو معاشرے کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو گھر والوں کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو ماں کی تمیز، نہ بہن کی، نہ بیوی کی، اور نہ ہی بیٹی کی تمیز رہتی ہے. جب بے حیا ہو گیا، سمجھو کہ جس طرح کوئی جانور ہے، اس کو لگام ڈالی ہوئی ہے تو اس کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ قابو میں ہے. جب وہ جانور بے لگام ہو جاتا ہے پھر جدھر کو منہ چاہے اس کا چلا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر گمراہی کی ایسی پستیوں کی طرف چل پڑتا ہے، کسی کی تمیز نہیں اس کو رہتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، شعبہ ہے ایمان کا. اور حیا ایمان کے ایک جگہ پہ فرمایا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور جو سب سے بلند ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. اگر انسان کے اندر حیا ہے نا تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور حیا اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہے. جس کے اندر حیا ہوگا وہ ایمان والا، جتنا زیادہ حیا ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان والا ہوگا. جتنا زیادہ حیا ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان والا ہوگا، اور جتنا ہی زیادہ ایمان والا ہوگا اتنا ہی حیا والا ہوگا. کیوں؟ یہ حیا اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلی سے آپ کا تھوڑا سا تہ بند ہٹا ہوا تھا، پنڈلی نظر آ رہی. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عمر تشریف لائے، بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے. دوسرے صحابہ بھی آئے، آپ ویسے ہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کو ٹھیک کیا. بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے. باقی صحابہ آتے جاتے رہے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. لیکن عثمان آئے ہیں تو آپ نے اس کو ٹھیک کیا، اپنی جو پنڈلی نظر آ رہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے اپنے یہ 2 ہاتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیے، یعنی ایمان لے کر آیا، ان کا امتی بن گیا، ان کا جانسار بن گیا، ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والا بن گیا. جب سے میں نے اپنے 2 ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، ان کے ہاتھ سے جب میرا یہ ہاتھ ٹچ ہوا، اس کے بعد آج تک یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ میری شرمگاہ کو نہیں لگا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے حیا والے تھے، اگر نہاتے تھے نہانے کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے، جب نہاتے تھے اس وقت بھی تہ بند باندھتے تھے اور کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم چلے جائیں سمندر پہ، اس قوم کی بچے کتنا، یعنی کہ اس معاشرے کو غیر نے ہمارے مسلمان معاشرے پر غیر نے کتنی محنت کی،
کہ ہم اپنی ثقافت ہی بھول چکے، ہم اسلامی تعلیمات ہی بھول چکے، ہم کتنی کیا کہتے ہیں گمراہی کی پستیوں میں چلتے جا رہے ہیں، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جدت پسندی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں جدت پسندی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ جو حیا ہے نا، حیا جو ہے یہ انسان کو بہت اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان لڑکا حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھتا اور رات کو اپنے ابا کی خدمت کرنے کے لیے جب گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت اس کو آواز دیتی، وہ اس سے بچ کے چلا جاتا۔ ایک دن اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس کی بات تو سن، کیا کہتی ہے۔ وہ نوجوان گیا، جب وہ نوجوان گیا تو اس عورت نے اس کو گمراہی کی دعوت دی، تو وہ اس کا قدم اس کی طرف بڑھا نہ، تو اس کے دل میں خیال آیا، قرآن پاک کی آیت اس کا ترجمہ کہ جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں گناہ کے قریب جانے سے اللہ سے ڈر گئے اور گناہ کے قریب نہ گئے، وہ اس کی ذہن میں یہ آیات آئی اور وہ نوجوان اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ عورت تو چلی گئی، لوگوں نے دیکھا یہ نوجوان دیکھا ہوا لگ رہا ہے، جب دیکھا تو پہچان لیا، اٹھا کے اس کے باپ کے پاس لے گئے۔ باپ کے پاس گئے تو اس نوجوان کو تھوڑی سی ہوش آئی، تو باپ نے پوچھا بھی ماجرا کیا ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ باپ کو ماجرا سنا رہا تھا تو پھر بے ہوش ہوا، اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا غم طاری ہوا اس پر کہ میں گناہ کی طرف کیوں میرا قدم اٹھا، اس غم کی وجہ سے اس کا دنیا سے اس کا وصال ہو چکا۔ اب کیا کیا؟ اسی وقت تدفین کا عمل کیا، اس کو دفن کر دیا نماز جنازہ پڑھ کے۔ اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا صحابہ نے سنایا کہ وہ یہ ماجرا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، رات ہی ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ خیر حضرت عمر اس کی قبر پر چلے گئے اور جا کے کہا کہ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، قرآن پاک میں آیا جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اللہ انہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو آواز آئی قبر سے، اے عمر خدا کی قسم اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے حیا، یہ ہے اللہ کا خوف۔ جب انسان کے دل میں آتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس طرح انعامات سے نوازتا ہے۔ اور حیا انسان کی زندگی میں برکت بھی لے کر آتا ہے۔ ہندوستان کا واقعہ، دہلی کے اندر قحط آ گیا، انسان پیاسے مر رہے، جانور پیاسے مر رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ جا کے جو نبوی طریقہ ہے نماز استسقاء پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اب صبح سے شام تک ایک میدان میں جمع ہوئے، مانگ رہے ہیں، علماء بھی، وقت کے شیوخ بھی، حفاظ بھی، سب کے سب بچے بوڑھے نوجوان اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم تو مر رہے ہیں، بارش عطا کر دے۔ خیر بارش نہ ہو۔ ایک نوجوان ایک اونٹ کو لے کر جا رہا تھا اور اس اونٹ کے اوپر ایک ڈولی تھی۔ اب اس کو نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ لے کے جا رہا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے قریب میدان میں ایک لوگوں کا ہجوم جمع ہے، کیا ماجرا ہے؟ پوچھا تو کہا جی استسقاء کی نماز پڑھیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تم بھی دعا کر دو۔ اس نے کہا چلو میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ بات کر کے تھوڑا سا سائڈ پہ جہاں پہ اس کی اونٹنی تھی نا وہاں پر چلا گیا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے ہاتھ کھڑے کیے اور اونٹنی کے اندر سے چادر لٹک رہی تھی،
उस डोली में से उस चादर को पकड़ लिया उसने और दुआ कर रहा है। जैसे उसके हाथ नीचे आए तो बारिश शुरू हो गई। अब उलमा भी थे, लोगों ने कहा ये तो जनाब मुस्तजाबुद्दावात है नौजवान। मुस्तजाबुद्दावात उसे कहते हैं जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द ही नहीं फरमाते। अब लोगों ने उसके पीछे, नौजवान के पीछे, माजरा बताओ हमारे लिए, ये भी दुआ कर दो, ये भी दुआ कर दो, ये भी दुआ कर दो। उसने कहा जी मैं तो सादा सा बंदा हूं, मैं कोई मुस्तजाबुद्दावात नहीं। माजरा ये है, इस डोली के अंदर मेरी माँ है जिसने आज तक कभी बदनजरी नहीं की, आज तक कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा, किसी गैर महरम को नहीं देखा, कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो बेहयाई के जुमरे में आता है। तो मैंने तो इसका दुपट्टा पकड़ के कहा अल्लाह ये मेरी माँ है, ये हयातदार है, पाक दामन है, तुझे इसका वास्ता देता हूं, इन लोगों पर हम सब पे रहम फरमा और बारिश नाज़िल फरमा। मैंने तो अपनी माँ का वास्ता देकर अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने बारिश दी। सुभान अल्लाह। ये है हयात। और आज हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा हम हर चीज के पीछे देखें, जो भी मुआशरे के अंदर हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो बेहयाई है। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, ये है क्या? 200 ईस्वी की बात है, रोम का बादशाह था। बहुत लंबी कहानी है इसकी, मैं मुख्तसर बात करता हूं। रोम के बादशाह ने क्या किया कि वो जंगजू था, हर तरफ उसने जंगें जनाब शुरू कर दी, हर तरफ जंगें शुरू कर दी उसने। अब उस जंगों के अंदर नौजवान भी मर रहे हैं, अब उसकी फौज में कोई भर्ती नहीं हो रहा। इसने क्या किया, ऐलान कर दिया उस वक्त तक कोई किसी भी नौजवान की शादी नहीं होगी जब तक वो जंग में, फौज में भर्ती होकर एक जंग ना लड़े। खैर अब नौजवानों ने कहा हम तो ऐसे भी मारे गए। एक पादरी था, उसने खुफिया तौर पर रात को चर्च में बुलाता लड़की और लड़के को, उनके निकाह अपने मजहब के मुताबिक उनकी शादी करवा देता। और यहां पर मैं एक बात करता चलूं, हमारे मुआशरे के अंदर कितना, यानी कि मैं कहता हूं कि हमने दीन को सस्ता बना लिया, ना दीन की कदर की ना दीन वालों की कदर कर रहे हैं। हिंदुओं का देखें, हिंदुओं को देखें, इनका अगर कोई निकाह, इनकी शादी होगी तो इनकी शादी का जो बंधन है वो कहां होगा? उनके गुरुद्वारे। ईसाइयों का देख लें, वो चर्च में होगा। यहूदियों का देख लें, दुनिया के किसी भी मजहब को उठा के देख लें, हर मजहब की उनके मुताबिक जो उनकी इबादत गाह है उसके अंदर वो जनाब ये शादी करते हैं। और हम मुसलमान जो है निकाह के लिए मौलवी साहब फलां मैरिज हॉल में आना है, वहां पे हमने निकाह करना है। जो मुसलमान मुआशरे की असल चीज थी, निकाह मस्जिद में हुआ करते थे, तो हमने जनाब उसको बाजारों में, गलियों में, चौकों चौराहों में हमने इसको शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है। और आप सब नियत करें, जो नौजवान हैं जिनकी शादियां नहीं हुई वो नियत करें कि जब हमारा निकाह होगा हम मस्जिद में करेंगे। और जो बड़े हजरात बैठे हैं वो नियत करें कि जो पहले हो चुका हम आइंदा से अपनी औलाद का जो निकाह है वो मस्जिद में करेंगे। यार सहूलत के लिए हम कहते हैं चले, ना हमें काम करना पड़े, ना सारा सेटिंग वहां पे हुई होती है मैरिज हॉल में, तो चलो जो मेहमान को वहां खाना खिला दिया, 1-2 दिन पहले निकाह मस्जिद में कर लिया। मस्जिद के अंदर अल्लाह की क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे अनवारात कसरत से बरसते हैं, ये अल्लाह का घर है, इसके अंदर निकाह करेंगे तो ज्यादा बरकत होगी। खैर उसने रात को जनाब उनके चोरी निकाह करवाने शुरू कर दिए।
بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. اس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کا نام تھا ویلنٹائن. اس کو پکڑا اور بند کر دیا. خیر اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اچھا یہ جب اس کو جیل میں بند کیا نا، تو یہ جیل کے اندر بھی نا اپنی مذہب کی تبلیغ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا. ہر اتوار کو جیل کے جتنے قیدی تھے، وہ پادری تھا، ان کو جمع کرنا. تو ان کو بھی اس نے نا، اب اس کے اندر ایک لڑکی آیا کرتی تھی، وہ نبینا تھی. اس نبینا عورت پر یہ فریفتہ ہو گیا. اس کے ساتھ اس کی سہیلی بھی آتی تھی. اس نے کیا کیا کہ اس کی سہیلی کو ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ اس کو پڑھ کے رات کو سنانا. اس کی سہیلی اس کو پڑھ کے سناتی، وہ آگے سے جواب دیتی کہ وہ جناب خیر وہ یہاں پہ اس نے اور کام سٹارٹ کر دیا. یہ جیلر کو پتہ چل گیا. خیر اس کو پھانسی ہو گئی. اب یہ جب اس کو پھانسی ہوئی نا، تو اگلے سال اس نے جن لوگوں کے خفیہ نکاح کروائے تھے نا، انہوں نے اگلے سال 15 فروری کو، کسی جگہ پہ آتا ہے 14 فروری کو، جو تاریخی ان کی کتابیں ہیں ان میں 14 یا 15 فروری کو اگلے سال ان نوجوانوں نے اس کے نام کی جناب اپنا نا ویلنٹائن ڈے منایا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے پھول دیے اس کی یاد میں. خیر یہ چلتا رہا، لیکن اس وقت بھی یہ اتنا زیادہ نا عام نہیں ہوا تھا. پھر 1400 عیسوی کے اندر جب یہ جنگیں شروع ہوئی، اس وقت یورپ کے اندر جو ملکہ تھی، اس ملکہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے شوہر کو بھی، اس کو کسی اور جگہ پر، اس کو کسی اور جگہ پر. اور جب 15 فروری آیا تو اس کے شوہر نے اس کو ایک خط لکھا جو اس تک پہنچایا گیا. اس خط کو بعد میں وہ رہا ہو گئی. اس خط کو جو اس کی خط کے اندر وہ شاعر بھی تھا، اس نے اس کے نام سے محبت بھری ایک نظم لکھی، اور اس نظم کو بعد میں سونگ کی شکل میں انہوں نے لے آئے. اب ویلنٹائن ڈے کے اندر کرتے کیا، ایک کارڈ ہوتا ہے، اس اوپر کچھ وہ سونگ لکھا ہوتا ہے، ایک سونگ ہوتا ہے، وہ جو نظم تھی اس نظم کو سونگ کی شکل میں یہ لے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک گلاب کا پھول دیا جاتا ہے. انہوں نے وہ پھر وہاں سے چلتا ہوا یہ معاشرے کے اندر پھیلا، یورپ کے معاشرے کے اندر پھیلا. اب اس چیز کو جو زیادہ عام کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں جن کا یہ پھولوں کا کاروبار ہے. ہمارے یہ پتوں کے اندر سینکڑوں ایکڑ کے اندر گلاب کے پھول انہوں نے نا لگائے ہوئے ہیں. تو ان سے کبھی جا کے پوچھے تو کہتے ہیں ہمارا آرڈر ہی پورے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ لوگوں کے آرڈر ہیں کہ وہ ہم پورے ہی نہیں کر سکتے. تو پھر پاکستان کے اندر یہ کیسے آیا؟ غیر مسلموں میں چلتا رہا. یہ سن 2000 کی یا 1996 کے بعد کی بات ہے کہ کچھ باہر کے لوگ لاہور میں، اسلام آباد میں اور کراچی کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر وہ مقرر ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جب 15 فروری آیا تو گورنمنٹ سے انہوں نے پرمیشن لی کہ ہمارے مذہب کے اندر اس کو منایا جاتا ہے، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں. تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی. انہوں پھر ہوٹلوں کے اندر اس طریقے سے منایا گیا کہ وہ جناب آج میرے معاشرے کے اندر یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ، نوجوان، بچے اور بچیاں جیسے ہی فروری شروع ہوتا ہے اس چیز کی دو میں لگ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو کیسے دینا ہے، اور لڑکا کہتا ہے میں نے اپنی گرل فرینڈ کو یہ کیسے یہ کرنا ہے. اور اس چیز کو زیادہ اس وقت جب سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کو ایجوکیشن آئی ہے، لڑکی اور لڑکوں کا اکٹھا پڑھنا تعلیم کے لیے،
لیکن اس چیز کی وجہ سے کلاس کے اندر 20 لڑکے ہیں 20 لڑکیاں ہیں، اور اب ہر لڑکے کی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو یہ 15 فروری کو یہ گلاب کا پھول دوں، اور پھر یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی لڑکیوں کو دیا، میں نے اتنی لڑکی کو دیا۔ تو اگر اس سے پوچھے نا کہ تیری بہن کو بھی کسی نے دیا تو غصے میں آ جائے گا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں کر رہا تو میری ماں بہن کی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ اس چیز نے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ خرابیاں پیدا کی ہے۔ کسی کی ماں بہن، وہ کسی کی ماں بہن ہے، جو میری ماں بہن ہے وہ میری ماں بہن نہیں میرے عزیزوں۔ جو کسی کی بیٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی بہن ہے اس کو اپنی بہن سمجھو۔ تو اگر اس طرح کریں گے تو اس کے اندر کیا ہے کہ انسان بہت ساری کیا کہتے ہیں جو معاشرے کے اندر رسومات اور جو خرافات ہیں ان سے بچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ایک اس چیز کو مانگنا، اور میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھا کریں، لیکن اس وقت یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں میں تو اور زیادہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ خود اس چیز کو اپنی جو ہے اپنے بچے ان کے موبائلوں کو بھی چیک کیا کریں۔ یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرافات آ چکی ہیں، ایک نیٹ نے اور ایک اسٹریم میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے میرے نوجوان طبقہ بہت زیادہ پستی کی طرف چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کے اندر اللہ حیا کو زندہ فرمائے اور ہماری اولادوں کو اللہ پاک دامن بنائے، اور اس چیز کو ابھی سے ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ ہم سب کو حیادار بنا، ہماری اولادوں کو بھی حیادار بنا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں عطا کرتا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ خود نہیں آ جاتی، تھوڑا سا کوشش کرنی پھر اللہ سے مانگنا، اس کے اوپر اللہ عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا